اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا رب جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن تو آگ جہنم سے آزادی حاصل کر لینے کے ہوتے ہیں۔ روزے جتنے بھی مشکل ہوں، رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطار کی برکت، عبادتوں کا مزہ رمضان ہی کی دولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ توبہ کا دروازہ دکھاتا ہے رمضان، صبر کی تلقین سکھاتا ہے رمضان، سچ ہے کہ ہر مسلمان کو مومن بناتا ہے رمضان۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی، روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ روزے کا مقصد سحری اور افطاری کی فکر و اختتام کے بجائے قلب و نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رمضان میں 3 سیکنڈ کا وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا، چونکہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو ایک دفعہ پڑھنے سے 14 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس قدر زیادہ پڑھے گا اتنا ہی ثواب زیادہ پائے گا۔ رمضان کی پہلی رات کے 2 وظیفے۔ تنگ دستی کا خاتمہ۔ رمضان کی پہلی رات کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، اور پہلی رات کو سورہ فتح 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ پورے سال رزق میں برکت ہوگی۔ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ سجدے میں جا کر صرف 21 مرتبہ پڑھیں، ہر مراد پوری ہوگی۔ ہر فرض نماز کے بعد سجدے میں جا کر اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام 21 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ ہر مراد پوری اور رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔
اگر کسی کام میں باہم رائے مختلف ہو اور سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کریں تو رات کو سونے سے پہلے 200 مرتبہ یہ آیات پڑھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ صبح کو بہتر، سیدھی اور سچی رائے خیال میں آ جائے گی اور سیدھا راستہ نظر آ جائے گا اور کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ کیا خوب عبادت بخشی ہے روزے میں آپ نے یا رب، صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، رحمت بھی، نعمت بھی۔ نماز تب سکون دیتی ہے جب تم سکون سے پڑھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اے ٹھنڈی ہوائیں، استقبال ہے اس مہینے کا کہ جس کی آمد سے پہلے تو دوزخ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ روزہ دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 100 سال کی مسافت دور فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جب کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے، کیونکہ وہ بابرکت پھل ہے۔ اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ روزے کی حالت میں بھول کر کھانے کا بیان۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہی کھلایا پلایا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا اور بخششوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نفلی عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر اور ہر فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتے ہیں: اے میرے رب، ہمارے والدین کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ رمضان المبارک میں کی گئی تمام عبادات قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں دور فرما۔ اے اللہ، رحمت والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ تعالی، ہمارے ظاہر اور باطنی گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔